جی آؤ اگے نماز پڑھاؤ تو پھر یہ نہ کہنا پوے نہیں مینوں شرم آتی ہے. اذان کے لیے کہہ دینا تو تب بھی شرم آتی ہے. گاؤن لی آکھ دئیے تو دوڑے ماشاءاللہ سارے عیسیٰ کھیل بھی ہوں نا. تو جیڑے مرضی بچے دے اگے مائک کر دو تو انہوں کچھ نہ کوئی گانا سنا دو. سناونا کیوں نہیں جدو جمدیاں نو جو سکھاونا ہے. تو ادھر آلے بڑا ٹائم پہ آئے وقت ضائع نہیں کرنا. اور قاری صاحب کا ذہن بن گیا کہ ہم آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے. 2 سال پڑھاؤ نال اسی لازمی مضامین پڑھاواں گے اس تو بعد وہ سیدھا 8ویں چ. دا مطلب ہے جڑا 8ویں چ نہ جاوے وقت ضائع ہو جاتا ہے. میرے ساتھ وہ بھی نوجوان مدینہ یونیورسٹی میں گیا جس نے 5 بھی پوری نہیں کری ہوئی تھی مگر قرآن کا حافظ تھا. قرآن کا حافظ ہم سب سے آگے تھا. نہ میٹرک سی نہ ایف اے سی نہ کوئی ادھر دی شے سی. تو مدینہ یونیورسٹی چ رب نے مدینے چ قبول کیتا تے پڑھا کے آ کے پھر اتنے پڑھاؤن ڈے نے. تو پڑھ کے یہ کوئی ایسا معیار نہیں ہے, کچھ نہیں ہوگا. سال نہیں ضائع ہوتے. میری پی ایچ ڈی اگر 12-13 سال لے گی ہے میرے سال ضائع ہو گئے. ایم فل 2 سال میں ہوتا ہے, 5 سال یاروں نے لگوا دیے, سال ہو گئے, ضائع ہو گئے. کچھ ضائع نہیں ہوتا. یہاں جو پل گزر گیا ہے خلوص نیت سے رب کے لیے گزرا ہے تو رب اس کا دورہ کر کے اجر دے گا. اگر کوئی بڑی کمپنی آپ کی دہاڑی نہیں مارتی تو رب تیری دہاڑی مارے گا. اس لیے لگ جائیے, جت جائیے. اتنے ایک باری میں آیا سا تو ادو اٹ رکھڑی سی. ہوں آئے ہاں تے اس اٹ نو رکھن والے چاہیے نے. یہی بچے کل کو مؤذن بنیں گے, یہی صدر بنیں گے, یہی خزانچی بنیں گے, یہی امام بنیں گے. ان کو مسجد سے جوڑو گے تو محبتیں نہیں تو دوروں ویکھ کے انہوں نے کہنا وہ ادھر نہ جاویں اتنے دہشت گردی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے, عزت اور آبرو میں اضافے کرے. جو مشروع اور منصوبہ بنا ہے اللہ اس کو پایا تکمیل پہ پہنچائے. قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی آپ بتیجیے. جی بھائی عبداللہ کے لیے, ان کے بیٹے کے لیے دعا کیجیے صحت کی. اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم اشف عبدك عبد الله وابنه. اللهم اشف عبدك عبد الله وابنه. اللہ بھائی عبداللہ اور ان کے بیٹے کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہمارے جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ جتنے بھی دکھ ہیں ان کے دکھ دور فرما. اللہ گھروں ہسپتالوں کلینکوں میں جہاں کوئی بھی ہے الہ العالمین تیرے ہاتھ میں شفا ہے. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہوا کا کام ہے چلنا, دیے کا کام ہے جلنا. ہوا کا کام ہے چلنا, دیے کا کام ہے جلنا. وہ اپنا کام کرتی ہے, میں اپنا کام کرتا ہوں. حاضرین مجلس, احباب گرامی, سامعین و سامعات, بزرگ بھی تشریف فرما ہیں, نوجوان بھی بیٹھے اور ہماری نئی پود، ہماری نرسری
ہمارے چھوٹے چھوٹے پھول وہ بھی حاضر مجلس ہیں. تھوڑی سی آواز کم کر کے چھوڑ دیں، بار بار چھیڑیں نہیں. مل بیٹھنے کا مقصد آپ سن چکے ہیں. ایک ایسا کام جسے کرتے ہوئے امت مسلمان 1450 سالوں سے اوپر گزار رہی ہے، گزار چکی ہے. اس وقت 1445 ہے اگر، تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ 13 سال اس سے پہلے مکہ میں بھی کام ہو چکا ہے. یہ 1458 برس سے اللہ رب العزت کا آسمانی کلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے. خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جو آسمان کی اس بارش کی بوندوں کو لیتے ہیں، اپنی فصل کو ہرا بھرا کرتے ہیں، اپنی اصل بھی قائم رکھتے ہیں اور اپنی نسل کو بھی اس سے سیراب کرتے ہیں. مجھے بڑا عجیب لگے گا کہ میں مسلمانوں کو دعوت دوں اور بتاؤں کہ قرآن کیا ہے. یہ سبق غیر مسلموں کو پڑھانے والا تھا جو آج مسلمانوں کو پڑھانا پڑ گیا. اور بڑی حیرانی اور تعجب کی بات ہے کہ قاری صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ لوگ ہمیں جو مال دیتے ہیں وہ خام دیتے ہیں، مٹیریل ناقص ہوتا ہے، کمزور بچے دیتے ہیں، ذہین دوسری طرف لے جاتے ہیں. بھائیو، یہ شکوہ اگر میں حقیقت میں دیکھوں تو ٹھکری والا سے چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں. چیک کیجئے گا کتنی گاڑیاں فیصل آباد روزانہ بچوں کو لے کے جاتی. پورے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں اس وقت شور اٹھا ہوا ہے کہ یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے. مگر میں شہر کی یونیورسٹیوں میں جوان بیٹیوں کو یہاں والدین کو بھیجتے دیکھتا ہوں. مدارس میں کیا دیتے ہیں اس کے خلاف پراپوگنڈا تو بہت ہے، مگر جتنا چیک اینڈ بیلنس، نگرانی، اللہ کا ڈر، خوف، تقوی یہاں پہ ہے شاید کہیں نہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی مدارس کی طرف جانے والی کوئی ایک گاڑی بھی نظر نہیں آتی جو ٹھکری والا سے گزرتی ہو اور اپنے بچوں کو یہاں اس علاقے سے لے کے کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو باقاعدہ لے کے جاتے. یہ مسلمانوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے. اور یہ بھی ابتدا میں ذہن بنا دوں کہ ہمارے ہاں یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم نے صرف ذہین بچوں کو ہی قرآن پڑھانا ہوتا ہے. حالات نے یہ ذہن بنا دیا ہے. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذہین لوگوں کے اندر بیٹھے تھے، چودھریوں کے اندر جن کے سر بڑے تھے. جتنے بھی چودھری محبوب علیہ السلام کے ساتھ آج میٹنگ میں آئے تھے، انہوں نے پہلے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی چھوٹے سر والا نہیں آئے گا، کمزور نہیں آئے گا. سردار چنا ہی اس کو جاتا تھا جس کا سر بڑا ہوتا تھا. اور آپ نے دیکھا ہمارے مشرقی لوگوں نے سردار بننے کے لیے سر پہ 15-15 20-20 میٹر کی پگڑی باندھ کے سر بڑے کر کے دکھائے کہ پتہ لگے کہ سردار ہے. ایسے سر بڑے کرنے سے سردار نہیں بنتے. اللہ کی مرضی تھی اسی اسنا میں اللہ نے ایک کمزور آدمی کو، نبینا آدمی کو، ہمارے ہاں جیسے مساجد کا ایک تصور ہے کہ غریب لوگ، لولے لگڑے لوگ، اندھے کانے لوگ، یہی بیچارے نہ بھی کچھ ہوں تو ان کو ویسے بھی بندہ حافظ جی کہہ دیتا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا اور یہ آئے. محبوب علیہ السلام کو ناگوار گزرا کہ یہ چودھری سرداروں نے مجھے کہا تھا یہ تو میری بات نہیں سنیں گے. وہ جو جبی، اور جبی بھی کس کی؟ رحمت للعالمین کی. اس پہ جو تیوری پڑی تھی نا،
جو شکنیں آئی تھی، رب نے اسی کی منظر کشی کر کے پوری ایک صورت اتار دی، اور نام بھی یہی رکھا، عبس عبس وتولی۔ حضور بھیجا ہم نے ہے، بنایا ہم نے ہے، کسی بھی انسان کو ذہین بنایا ہے تو اللہ نے، کند ذہن بنایا ہے تو اللہ نے۔ ہر فصل 3 ماہ میں تیار نہیں ہوتی۔ آپ کو علم ہے کہ صحابہ کرام ایک سورت پہ 10 سال لگا دیتے تھے، کیا ان کے ذہن کمزور تھے؟ اگر آپ نے اور میں نے میرٹ رکھا ہے کہ سال کے اندر قرآن حفظ، 6 مہینے میں قرآن حفظ، اسی طرح 3 مہینوں میں بھی بچوں نے کیا، 1 مہینے میں بھی ہوا، اس سے کم کا بھی ریکارڈ ہے۔ مقصد ریکارڈ بنانا نہیں ہے، مقصد قرآن کل بھی پہلے نمبر پہ تھا، آج بھی پہلے نمبر پہ ہے، اور قیامت تک اس نے پہلے نمبر پہ رہنا ہے۔ اس میں ہم نے اپنا کردار نبھانا ہے۔ کیسے؟ پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ سے بلا کے مطالبہ کیا گیا ہے، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، عورت اور مرد کی ضرورت ہے، جوان بچے بوڑھے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اگر بچہ اللہ نہ کرے رب چھوٹی عمر میں لے لے تو آپ کیا کر لیں گے؟ حجازی صاحب کے پوتا اور پوتی، برق توحیدی صاحب کے نواسا اور نواسی، رب نے ایک بیٹا دیا تھا، اس بیٹے سے بھی آگے ایک بیٹا تھا، رب نے لے لیا، کیا کر لیا؟ لیکن یاد رہے جو مومن ہوتا ہے نا، مومن کبھی خسارے میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ عجبا لامر المؤمن، وہ صاحب ایمان اور خسارے میں چلا جائے، سودا کیوں کیا تھا؟ ایمان کا تو سودا کرا ہی اس لیے کہ مجھے دنیا کی تکلیفوں سے نکل کے رب کی رضا پا کے رب کی جنتوں میں جانا ہے۔ یاد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابہ کرام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک غزوہ ہے، سریہ ہے، آپ نے بھیجا، وہاں کوئی ڈیوٹی لگی اور امیر نے دیکھا کہ ڈیوٹی پوری نہیں تو انہوں نے بطور سزا کہہ دیا کہ چلو لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ۔ لکڑیاں لائی گئیں، آگ جلائی گئی۔ جب آگ نے الاؤ پکڑے تو امیر کا حکم واجب ہے کہ نہیں؟ کتاب و سنت سے یہی ہے نا کہ امیر جو آرڈر دے دے ماننا ہے۔ امیر بھی کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا، کسی اور کا نہیں۔ راستہ بھی جہاد کا ہے، جہاں جان ہتھیلی پہ رکھ کے شہادت کے لیے گئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر غزوے میں موت نہ بھی ہو، راستے میں جاتے ہوئے بھی موت ہو تو وہ شہادت کی موت ہوتی۔ دل میں تڑپ ہو، چارپائی پہ بھی موت آئے تو شہادت کی موت ہوتی۔ مدینہ شہر میں رہ کے غزوے پہ جہاد پہ نہیں جانا، میں نے اللہ سے موت بھی شہادت کی لینی ہے، لینی بھی مدینے میں۔ کس نے یہ تمنا کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے پوری کی کہ نہیں؟ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے 9 تلواریں غزوے میں توڑی ہیں، لیکن رب نے کہا کہ موت تلوار کی دھار میں نہیں، تیروں کی بچھاڑ میں نہیں، وہ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں، مرضی اس کی۔ اب حکم کیا دیا؟ آگ میں کود جاؤ، چھلانگے لگا دو۔ یہاں کردار ہے قرآن مجید کا، اور وہ کردار کیا ہے؟ انتہائی باوقار، رحمتوں بھرا۔ وہ جنہیں کہا گیا تھا نا کہ آگ میں چھلانگ لگاؤ، انہوں نے فوری چھلانگیں لگا دی تھی۔ کیا کہا تھا؟ سنا ہے واقعہ یہ؟ کہنے لگے یار آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑا تھا، آگ سے بچنے کے لیے تو دین قبول کیا ہے، اگر پھر
یہ کلمہ پڑھ کے بھی آگ میں ہی جلنا ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ انہوں نے چھلانگیں نہیں لگائی، آگ میں نہیں کودے۔ امیر کو غصہ تو آیا ہوگا کہ میرا آرڈر نہیں مانا انہوں نے۔ کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بتایا گیا، تو آپ نے کہا اگر تم چھلانگیں لگا دیتے تو پھر تا قیامت آگ میں ہی چلتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو جس نے بھی صدق نیت سے، یقین کامل سے اور ایمان خالص سے لیا، وہ ادنا تھا تو اعلیٰ ہو گیا، ادنا تھا تو کند ذہن تھا تو ذہین ہو گیا۔ بھائی ہاتھ میں اگر چنبیلی کا پھول رکھ لیں تو اس کی سارا دن خوشبو نہیں جاتی۔ جس سینے کے لاکر میں 30 پارے پڑے ہوں گے بھلا وہ کند ذہن ہوگا؟ ایک آیت یاد کر لو، 10 سال میں کر لو، بھلے پوری زندگی میں کر لو، خلوص سے دل سے کرو، نہیں سمجھ آ رہی پھر پڑھو، نہیں آ رہی پھر پڑھو، عمل کرنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی نہیں پوچھیں گے پورا قرآن کیوں نہیں پڑھے، پڑھ رہا تھا، اڑ رہا تھا۔ دنیا کا سب سے اچھا قاری جو ایک سانس میں سب سے لمبا پڑھ جائے، اور ایک وہ جو لفظ پہ اڑ جائے۔ پتہ ہے زیادہ پیسے کس کو ملنے ہیں؟ ایک ہی سٹیج ہے، ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں، ایک قاری صاحب نے پڑھا پوری سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ ڈالی ایک سانس میں، سورہ بقرہ بھی کئی آیتیں پڑھ گیا، اور بھی سورت ملائی پڑھ گیا۔ ایک بچارہ الحمدللہ دے پہلے حصے جی اڑ گیا۔ دنیا پیسہ کسے زیادہ دے گی؟ جو ایک سانس میں کتنا سارا، لیکن اللہ اس اڑنے والے کو ڈبل اجر دیں گے۔ تیرے رب کے پیمانے اور ہیں، تیرے رب کے پیمانے اور ہیں۔ ہمارے آج زمانے کے لوگوں کی سوچ بدلی، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تمہید میں ذہن میں رکھیے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ میرٹ ہے، اور میرٹ ہر ادارے کا اپنا ہوتا ہے، کوئی بھی رکھ لے، لیکن جیسا علاقہ ہے اس علاقے کے حساب سے ایک مشورہ ہے، اور مشورہ ماننا ضروری نہیں ہوتا، حالات تقاضا کریں تو ٹھیک۔ میرا ذاتی مشورہ اس وقت یہ ہے کہ قبل اس کے کہ میں قرآن مجید کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ یہ کرتا کیا ہے، ایک تو آپ کا میرٹ ہے، اس میں اللہ آپ کو جتنا داخلہ دے، دعا ہے کہ وہ آپ سے سنبھالا نہ جائے۔ دوسری چیز، میرٹ سے ہٹ کے عمر کے ہر حصے کے لوگوں کو اتنی مہلت دے دیں کہ اتنے سے اتنے بجے کا ٹائم جو ہمارے ادارے کے حفظ سے ہٹ کے کوئی بے شک 1 گھنٹے کا ٹائم ہو، جون سا بندہ جو بھی کام کرتا ہے جب روٹی کا وقفہ لے دوپہر کے ٹائم یا جب بھی آپ کو معقول ہو، مناسب ہو، بے شک وہ ایک آیت پڑھے یا ایک لفظ پڑھے۔ ہم بیٹھے ہیں، آئے، ہمارا ایک ادارہ ہے، اسے لوگ اتنا جانتے نہیں، اسے ان پڑھ لوگ زیادہ جانتے ہیں، فیصل آباد میں۔ وہاں اعلان ہے کہ اگر کسی خاتون کو پوری زندگی میں 1 دن ملا ہے تو آ جائے، 1 دن میں جو پڑھ سکتی ہم پڑھا دیں گے، اور کچھ نہیں۔ قرآن مجید کے لفظ کا ترجمہ، اس کے بارے میں معلومات، کھول کے اس کو زیارت۔ ایک عورت کی شادی ہونے چلی ہے، 3 دن باقی ہیں، اور کسی نے بتایا کہ تجھے قرآن کے نیچے سے گزرنا ہے، اس قرآن میں کیا ہے؟ وہ 3 دن کے لیے آ گئی تو وہ بھی ادارہ پڑھا دیتا ہے۔ 1 دن کے لیے آئے تو پڑھا دیتے ہیں، کوئی ہفتے کا ٹائم نکالے تو ویلکم۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ ان چھٹیوں میں 20-21 دن اپنے ننیال رکے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ سیکھ لیں، تو انہیں بھی ٹائم دیا جاتا ہے۔ یہ بھی تھوڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو بہانے بنا کے بیٹھے ہیں نا جی، سر کھرکن دا ویل نہیں، ویل کڈو۔
بھائی عبداللہ یہ ریکارڈنگ والے، ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا، جب دیکھو بیچارے، جب دیکھو، جب رب ٹائم مانگ لیتا ہے نا تو پھر سارے کاروبار ہوتے رہتے ہیں، دنیا نہیں رکی کبھی، کام چلتے رہتے ہیں۔ اپنی اگلی منزل کے لیے کچھ ٹائم نکالنا یہ آپ کی اپنی ڈیوٹی ہے اور فرض ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ بچے صرف چھوٹی عمر کے ہوں تو حفظ کریں؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جی کو جب لایا گیا تھا تو سر کانپ نہیں رہتا، سفید بال نہیں تھے۔ یہ جتنے صحابہ ہیں یہ سارے جوانی میں اور بچپن میں تو نہیں آئے، کوئی عمر کے کسی حصے میں تھا، کوئی کسی حصے میں تھا، جب آئے۔ تو مجھے اہل علاقہ سے اسپیشلی یہ کہنا ہے، بڑا وقت گزر گیا، کھیتی باڑی بھی کری، تجارت بھی کری، ٹریڈ بھی کری، بزنس بھی کرا، جابز کری، دن رات یہاں سے فیصل آباد ادھر اور یہاں سے ملتان لاہور پتہ نہیں کہاں کہاں۔ سوال یہ ہے کہ جو آپ کے قریب قبرستان ہے اس گھر میں جانے تلک کے لیے آپ کی کیا تیاری؟ اس لیے یہ والا منصوبہ جاری کریں، لیکن اس کے ساتھ جوڑے عمر کے ہر حصے کو، امیر ہے غریب ہے کسی بھی مسلک کا ہے، قرآن سب کا ہے۔ ایک آیت آپ ذہن بنا لے کہ میں نے آج یاد کرنی ہے۔ بھائی رکوع بڑا ہوتا ہے، صفحہ بڑا ہے، ایک آیت صرف مجھے توجہ سے انہماک سے 10 دفعہ دہرانی ہے، اور کسی بھی اچھے قاری سے قریب کسی بھی مسلک کا ہے اسے صرف ترلا ڈال لیں۔ ہمارے ہاں آج ترلے کی عادت ہے، ہر شے مہنگی کر لیتے ہیں، دین ہم نے سستا ہی رکھا ہے، اور پھر بھی اللہ کا شکر کریں۔ وکیل سے کوئی مشورہ کرنا ہو نا، فیس پوچھ لیں، ڈاکٹر سے ذرا 5 منٹ کے لیے اندر جا کے مشورہ ہے، فیس کا پتہ کر لیں۔ سر جی اب بھی اللہ کے ان گھروں میں جس امام اور قاری کی تنخواہ آپ کے دودھ کے بل سے بھی کم ہے، اس سے آپ نے پھر بھی یہی امید رکھی ہوئی ہے کہ پاجی میری نظر ہونا پئی ہے، کرسی ادھر پہ جو نہیں، ایسے ادھر آئے، نہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں جی، سینئر ہیں ہم سے آگے، جامع سلفیہ میں اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے۔ اب یہ آپ کو طلاق جیسا فتویٰ، طلاق جیسا اور نکاح جیسا میٹر، آپ کی امید ہوتی ہے کہ ہر پاسے منہ منگیاں ویلا، لیکن اے بیچارے نو اگلے دن ایک بارات تھی تو میں مسجد میں نکاح فری پڑھا دیتا ہوں، کوئی کہیں اور کہے تو پھر اس کا اپنا حساب ہے۔ وہ بیچارے بڑے کھاتے پیتے، بیچارے بڑے کھاتے پیتے تھے، مال پیسے والے تھے، بڑا لٹا کے آئے۔ مہندی والی رات جہاں جہاں لٹایا جاتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اگلے دن جو قاری صاحب آئے وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، جن کے پاس رجسٹر ہوتا ہے، مجھے دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے جی نکاح تسی پڑھاؤنا ہے تو مینوں کی لبنا ہے۔ میں کہا بہو کوئی گل نہیں، یہ اج سارا کچھ تو اڈے لی جائے گا۔ خیر بڑے خوش ہوئے، جب دینے لگے تو وہ آگے پتا چلا جی اسی 3 وکیل ہاں، یہ دی پرتاں دی فیس کنی ہے، اسی تو صرف وہ دیڑی ہے، اتنے جڑا تو لاؤن ڈیا یہ تیرے نال حساب کریں گے۔ ایک قاری کو، ایک امام کو نکاح کے موقع پہ حساب ہوگا، تو جیڑی اما حاجڑاں رات نو سدیاں ہوندیاں نے، یہ قوم کا وتیرہ بن گیا قرآن کے ساتھ رویہ۔ مجھے اس لیے بتانا پڑ رہا ہے مسلمانوں میں کہ اگر میں اپنے بچے کو بچپن میں قرآن سکھاؤں گا تو لوگ پریشان ہیں، یہ بڑا ہو کے قاری بنے گا، امام بنے گا، خطیب بنے گا، دائی بنے گا، مبلغ بنے گا، ملے گا کیا؟ ریٹرن کیا ہوگا؟ ریٹرن یہ ہوگا
جامع سلفیہ میں 8 سال اس نے صحیح البخاری پڑھی ہے، تو فیصل آباد دا سونا ترین منڈا ہے بھی بٹاں دا، قیامت دی نشانی ہے کہ جٹاں بٹاں دے بچے پڑھن لگ پے دین، رانیاں دے گجراں دے، جڑے اپنے آپ وڈا سمجھن والے نے انہاں دے بچے پڑھن لگ پے، واقعی قیامت دی نشانی۔ یہ آج کی بات نہیں بتا رہا، بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو 1993 کی۔ 92 میں وہ فارغ ہوتے ہیں، 93 میں آپ کے اس علاقے میں امام اور خطیب آ جاتے ہیں۔ پینسرا اتوں لگ گئی ہونا، تھوڑا جا کے نال پنڈ سی۔ میں نے پوچھا تنخواہ کتنی ہے؟ کہندے جی 300۔ وہ کرنا کی ہے؟ کہندے جی 10 کام کرنے، 10 کام کرنے۔ ان میں ایک کام یہ بھی تھا کہ واش روم بھی صاف کرنے، تہجد تو پہلے بوا بھی کھولنا ہے، تہجد دی اذان بھی کہنی ہے۔ یہ میں نے چھوٹے چھوٹے کام ابھی بتائے، موٹے تھے اگے بھارے سن۔ روپیہ 300 ہے۔ سر جی ایک طرف قوم یہ کر رہی ہے اور دوسری طرف ایک بھی کلاس نہیں پڑھی، کہیں کا بھگوڑا ہے کہیں کی بھگوڑی ہے، 4 ٹھمکے سیکھے ہیں، رقص سیکھا ہے اور کسی میوزک پہ ڈانس کرنا سیکھ لیا ہے، اور یہ راتوں کو یا دنوں کو ہنسی بنانا آ گیا ہے، تو ماشاءاللہ جو 100 روپیہ مسجد میں دیتے ہوئے گھبراتا ہے، 5-5 ہزار کے نوٹ کی ویل بوڑھا بابا اٹھ کے وہ پھینکتا ہے، تو پھر کون اپنے بچوں کو یہ بنائے گا؟ قوم پھر رقص سکھائے گی؟ قوم یہ دیکھے گی کہ ایک رات کا اگر 10 لاکھ ڈن ہو رہا ہے تو ایک رات میں آپ نے ایک خطیب کو کیا دیا ہے اور ایک امام کو کیا دیا ہے؟ مہینہ دھکے کھا کے۔ اس لیے لوگ ادھر پیسہ لگاتے بھی نہیں، سرمایہ کاری تو وہاں کرتے ہیں نا جہاں کچھ واپس آئے گا۔ اگر آپ کے امام کی تنخواہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں امام تو ایک طرف، اہل بیت کے ایک فرد کا وظیفہ 4.5 کلو سونے سے اوپر چلا جائے تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ قرآن ہم نے رٹا لگا کے حفظ کر لیا، بچے نے بھی کر لیا، جوان بوڑھے نے بھی کر لیا، عمل ایک آیت پہ بھی نہیں ہوا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک نکاح تھا، ماشاءاللہ سارے بچے دین دنیا پڑے ہوئے، علماء کا دور دورہ ہے، بات آ گئی حق مار پہ، تو پچھلے کام سارے دوسرے کرتے آئے، جدو حق مار دی باری تھے کہندے پاجی کوئی شرعی لکھا دو، شرعی۔ اب شرعی ظاہر ہے کتاب و سنت میں جو ہوتا ہے وہی شرعی ہے نا۔ کنا ہے تواڈے علاقے شرعی حق مار؟ 1.25 پاجی 32 روپے شرعی حق مار جے لکھے ہے 32 روپے۔ تو کہنے لگے شرعی، میں نے کہا جی ٹھیک ہے شرعی کر دیں۔ شرعی نکاح ہے 12 اوقیہ اور آدھا اوقیہ۔ ہوں جانے بلا ایک ہی ہوندی ہے پاجی، سادے لفظاں چ سنو، 32 تولے چاندی۔ اتنے کوئی بیٹھا ہے سناریاں دا کام کرن والے میرے ویر، انہوں نے پتا ہوئے اج دے ریٹ چ کنا ک بنتا ہے؟ کوئی 3 لاکھ ٹپے گا کہ نہیں؟ ہیں؟ اگر آپ نے شریعت ماننی ہے تو پھر شریعت کو ویلیو دیں۔ اب آئیے قرآن مجید کو دیکھنا بھی اجر، ادب اور احترام۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں جو قرآن کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، قرآن کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس کتاب کی ان کے بچپن میں پیدا ہوتے ہوئے یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہ رب کا قرآن ہے ہی نہیں۔ ایسے بدبخت ہیں دنیا میں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہی نہیں ہے۔ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کہا گیا تھا، ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس کو کہیں سے صندوق بکسا مل گیا
یہ وہاں سے آ کے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے پیش کر دیتا ہے. کچھ نے کہا کہ یہ انتر منتر ہے، کچھ نے کہا جادو کے ٹونے ہیں، کچھ نے کہا یہ ساحرانہ کلام ہے، کچھ نے بولا کہ نہیں یہ نجومیوں کی اول فول ہے. کسی نے کچھ بولا، کسی نے کہا نہیں. کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے جو ان کا رگڑا لگایا نا کتاب میں، وہ آج بھی اس قوم کے اوپر وہی لفظ صادق آتے ہیں، وہی لفظ صادق آتے ہیں. کلمہ پڑھنے والوں کا ذہن یہ ہے کہ یہ رب کا کلام نہیں. غیر مسلموں کو تو چھوڑے نا، انہوں نے جلایا کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات رکھی ہوئی تھی. آپ کے اور ہمارے ہاں ردی کا کاغذ کبھی بھی جلا لیتے ہیں، جلاتے ہیں کہ نہیں؟ آگ کے لیے گھروں میں استعمال ہو جاتا ہے کیونکہ ردی ہے. ان کے نزدیک یہ ردی ہے، وہ اس لیے جلاتے ہیں، ان کا ذہن بنا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ جنہوں نے مانا تھا، یقین کیا تھا، ایمان صادق ہے، جو اس کو پکڑتے سینے لگاتے چومتے چاٹتے ہیں، جنہیں علم ہے کہ یہ رب کی کلام مصطفیٰ پہ اتری ہے، قلب اطہر پہ نازل ہوئی ہے. 30 پارے ہیں، 114 سورتیں، 6000 سے زیادہ آیات ہیں. انہوں نے اس کتاب کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، وہ آپ اور میں یہاں بیٹھ کے تانا نہیں دیتے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے افہام و تفہیم ہوتی ہے. پہلی چیز، کیا آپ کے دل میں کبھی یہ بات آئی کہ میں اتنا تو پتا کروں کہ قرآن مجید کی تعریف کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعریف کیا ہے؟ میں نے ایک جگہ پوچھا تو کہنے لگے مولانا صاحب المعروف لا یعرف، یہ پہلے ہی تعارف ہوئے وہ کی تعارف کرانا ہے. یہ موصوف جو مجھے کہہ رہے تھے نا، انہوں نے ایک تھیسز لکھا اور تھیسز اور ایک اسائنمنٹ لکھی، اس میں انہوں نے پانی کی بھی تعریف کی ہوئی تھی اور میں جانتا تھا. ان کسی نو دسنا پانی کی ہے، یہ تو کسی انے نو بھی کہو نا پانی کی ہے تو دسے گا. تو جی انہوں کہی اگے پانی ہوں تو کی کرے گا؟ سب تو پہلے ستھن اتنے کرے گا. انہوں نے پھر بھی تعریف لکھی ہوئی تھی کہ پانی مجموعہ ہے ہائیڈروجن کا اور آکسیجن کا. 2 حصے ہائیڈروجن ہو، 1 حصہ آکسیجن ہو، تو یہ جو مرکب سے محلول بنتا ہے اسے پانی کہتے ہیں. بھئی قرآن کی تعریف کے اوپر ہی تو جنگیں ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے، 2 موقعوں پہ 2 فرد نہ ہوتے آج دین اصلی شکل میں نہ ہوتا. ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارتداد اور انکار زکوٰۃ کے موقع پہ اگر رب اسے مرد مجاہد کو کھڑا نہ کرتا آج دین اپنی اصل شکل پہ نہ ہوتا. اور دوسرا، جب فتنہ خلق قرآن شروع ہوا امام احمد بن حنبل نہ ہوتے تو آج اسلام اپنی شکل میں نہ ہوتا. دنیا نے کہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے. کتنا ایزی ہے، قرآن مخلوق ہے. گتا کس سے بنتا ہے؟ مٹیریل سے، جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اگایا ہے اس سے گتا بنتا ہے. اس میں کچھ ہم سریش ڈال دیتے ہیں، پھر یہ فیکٹریوں سے پریسوں سے گزرتا ہے. یہ مخلوق چیز ہے. سیاہی مخلوق ہے، قلم مخلوق ہے، بنا ہوا کاغذ مخلوق ہے، لکھنے والا رائٹر مخلوق ہے، بولنے والا پڑھنے والا قاری رب کی مخلوق ہے، زبان جس سے ادا ہو رہا ہے رب کی مخلوق ہے. عام بندے دھوکہ کھا گئے کہ ٹھیک ہے یہ بھی مخلوق ہی ہے، پھر جڑا لکھیا ہے یہ بھی مخلوق ہے. یہاں امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے تھے رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے نہیں یہ مخلوق نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور رب کی صفت مخلوق نہیں ہوتی. اس وقت کے جتنے درباری علماء تھے، عام نہیں درباری، بڑے طاقت والے، عہدوں والے، القابات والے، اونچے اونچے شملوں والے، دستار فضیلت والے، کہنے لگے کہ یہ درست نہیں. اکیلے امام احمد بن حنبل کھڑے تھے. کوڑے مارنے والے نے کہا ہے کہ جتنی سزا امام احمد بن حنبل کو دی گئی اتنے کوڑے ہاتھی پہ برسائے جاتے تو وہ بھی اپنے حواس کھو دیتا.
مگر یہ ایک ہی جملہ کہتے تھے، آج ظاہر پہ حکومت تمہاری ہے جسموں پہ، پتہ تب چلے گا جب میری موت ہوگی، جنازے کے دن پتہ چلے گا کہ دلوں پہ حکومت امام احمد بن حنبل کرتا تھا یا کوئی اور کر رہا ہے۔ بھائیو، حکومت قرآن کی ہے۔ پہلے لوگ اپنے وجود اس کتاب کی تعریف اور تعارف کے لیے اس دنیا سے قربانی دے کے گئے، اور ہمیں کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ بھری مجلس میں آپس میں بیٹھے ہیں، میں باہر نہیں بتاؤں گا، اتنا کلپ بھی یہ نہیں بنائیں گے۔ آج جننے سدھار دے سیدھے سیدھے ویرے بیٹھے ہو، سیدھے راہ ہے، واقعی کسی نے قرآن دی پوری تعریف ہوندی؟ المیہ ہے یہ، المیہ، یہ سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں آپ کو انشاءاللہ سکھائی جائے گی۔ دوسری چیز، آپ کے دل میں کبھی یہ بات آئی کہ یار میں اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھوں؟ اس کی کتابت وحی کی کتابت ہے۔ آج اگر کوئی عورت جس کا ماضی جتنا مرضی برا تھا پوری دنیا میں تشہیر ہوئی، لیکن تیرا رب ماضی نہیں دیکھتا، حال اپنا کوئی درست کر لے تو رب اس کا مستقبل بھی سنوار دیتا ہے۔ دنیا نے کون سا گرا ہوا جملہ نہیں جو اس بچی پہ نہیں بولا، مگر جب اس نے توبہ کری، عمرے پہ گئی، واپس لوٹی، رب کے لکھے ہوئے قرآن کو جو آلریڈی بڑے سارے فونٹس میں لکھا ہوا دنیا بھر میں موجود ہے، لکھنا شروع کر دیا۔ دنیا آج تعریف میں نام لیتی ہے کہ اس بچی نے قرآن لکھنا شروع کر دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو میرے محبوب کے یار جن پہ آپ اعتماد کر کے قرآن لکھواتے تھے وہ کوئی عہدہ نہیں تھا، وہ کوئی رتبہ نہیں تھا؟ آج ایک چند لفظ لکھ لے، چند آیتیں لکھ لے، ایک سورت لکھ لے، کیلی گرافی میں کوئی چند آیات لکھ کے لٹکا دے تو دنیا بلے بلے کرتی ہے اور ایوارڈ ملتے ہیں۔ اور لوگوں جنہوں نے میرے محبوب کی زبان سے سن کے، کانوں سے اپنے سے سن کے، اور پھر اس کو دل میں جگہ دے کے، ہاتھوں سے تحریر کر کے، محفوظ کر کے امت مسلمہ تک پہنچایا ہے، کہ آج سدھار میں اعلان ہو رہا ہے کہ اپنے بچے دو، ہم حفظ کرواتے ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی رتبہ نہیں ہے۔ جو مرضی اٹھے، 2 آیتیں پڑھنا سیکھ گیا، بولنا سیکھ گیا، سنانا سیکھ گیا، وہ اٹھ کے ان ہستیوں پہ بولے گا جنہوں نے اس کی بنیادیں رکھی تھی؟ نہیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ذوق اور محبت کے ساتھ بچوں کو لکھوانا اور لکھنا دونوں پہ کام شروع کر دیں، اللہ نظر میں بھی برکت، دماغ میں بھی برکت، دل میں بھی برکت، ہاتھوں میں بھی برکت، گھر میں بھی برکت۔ تعویذ لے لو نا ایک پیر کو، لوگوں نے پٹھا سیدھا لکھیا ہوا ہے تو ذہن تیز ہو جاتا ہے، یہی ہے نا جی۔ اب بچے نو تعویذ دے دو، یہ دماغ کام نہیں کرتا۔ اگر آپ قرآن مجید ایک ہوا کو باغ میں سے گزاریں خوشبو والی بنے گی کہ نہیں؟ ایک ہوا کو گندے نالے سے گزاریں بدبو والی بنے گی کہ نہیں؟ الہاد سے جب گزرے ہو تو ذہن ایسے بن گئے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ انقلابی کتاب نہیں بلکہ لڑانے والی کتاب ہے، جہادی کتاب ہے، یہ علم بلند کرنے والی ہے، لہذا اس سے بچو۔ جن مدارس میں پڑھائی جائے وہاں پہ دہشت ہے، حتیٰ کہ ہمارے رپورٹر بیچارے جو لکھنے والے ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی کے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے ہی افراد کے، ہمارے خاندانوں کے، وہ بھی رپورٹ کر کے لکھتے ہیں کہ جناب قرآن مجید کا یہ مسئلہ یہ بیان ہوا ہے، لہٰذا اس میں فتنے کا ڈر تھا، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس بیچارے کیا لکھتے ہیں؟ یہی لکھ کے جاتے ہیں۔ تو اچھی طرح سن لو، جیسے کمپنی کا جینون تیل گاڑی خراب نہیں نہ کرتا، انسان کو رحمان نے بنایا ہے، اور رحمان نے انسان کے لیے جو چیز چنی ہے وہ قرآن ہے، رب کا کلام ہے، یہی اس میں چلے گا، یہی اس میں فٹ ہوگا۔ تیسری چیز، پہلی کیا تھی؟ تعریف، دوسرا لکھنا، تیسرا کیا آپ نے اہتمام کیا ہے کہ میں نے ڈیلی قرآن مجید کو پکڑنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، زیارت بھی کرنی ہے، کیونکہ جو لوگ زیارت سے چلے جائیں نا پھر باقی چیزیں بھی ختم ہو جاتی۔ ماں باپ، روایت ضعیف ہے کہ ماں باپ کو دیکھنا
حج کے برابر ثواب. روایت ضعیف، میں اس سے استدلال نہیں کر رہا، لیکن جناب جائیے آج بھی پتا کریں جن بچوں نے بچپن سے ماں باپ کو روزانہ رات کی آخری مرتبہ سونے سے پہلے ملنا، گلے لگنا، ہاتھ منہ چومنا، سینے سے لگنا، صبح اٹھتے جو ہے پہلا کام یا باپ پیار سے اٹھا رہا ہو، ماں اٹھا رہی ہو یا بچے اٹھ کے ماں تک جا رہے ہوں، ان بچوں کی تربیت دوسرے بچوں سے مختلف ہوتی ہے. چیک کر لیجئے. ہم جمع سلفیہ میں ہوتے تھے تو ہمارے ابو تو نہیں تھے یہاں پہ، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، ان کو اٹھانے کے لیے میرے محسن، میرے مربی، میرے استاد شیخ داود فہیم رحمہ اللہ تعالی، فیصل آباد کے سب سے معروف مؤذن، خطیب جامعہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یوں پکڑ کے نا، ایک کو اس ادھر کچھڑے تے ایک نو ادھر باواں چ لیا تے چک کے مسیتے چھڈ کے آنا، پھر گیڑا لاؤنا، پیار کرنا. تو وہ لاڈ جن بچوں میں ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر کے بھی پھر والدین کے ہی ساتھ رہتے ہیں جو مرضی ہو جائے. یہاں قرآن حفظ کر کے شاید کام نہ آئے، تربیت میں شامل کر لیں کہ میں نے ڈیلی قرآن مجید کو پکڑنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، کھولنا بھی ہے. ہم سے تو یہ بھی کام ختم ہو گیا. جدوں دا آیا نا چودھری جڑا 24 گھنٹے محبوباں طرح ہاتھ چ رہندا ہے، ادوں دا سچی گل جے قرآن مجید سائڈ تے نا، سائڈ ٹیبل پہ اب قرآن نظر نہیں آتا، موبائل نظر آتے ہیں، چارجر نظر آتے ہیں. اس لیے میں نے ابھی پرسوں ایک گھر وزٹ کیا، پتہ چلا تو گئے بوڑھی اماں ہیں، بھاری بھرکم جسم ہے، اکیلی ہیں پورے گھر میں، ڈبل منزلہ گھر ہے اور اکیلی. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی کڑیاں ویاہیاں گئیاں، منڈا میرا ایک سی، وہ اپنی بیگم نو لے کے باہر دے ملک چلا گیا. تے ماں جی تہاڈا کہندی جن نے پیدا کیتا وہی ہے مالک، رب مالک، اللہ مالک. سر جی بڑا فرق ہوتا ہے. فخر کر کے نہیں، مٹ کے بھی شکر کر کے وہاں پہ آنسو گرے اور کہا اللہ تیرا شکر ہے. 50 سے زیادہ ملکوں کے ویزے لائن لگا کے کھڑے تھے. جب میں نے ماں جی سے پوچھا، گھر آئے ہوئے تھے، ماں جی کیا حکم ہے؟ کہنے لگی پت نہیں جانا. عبدالرزاق نے اس کے بعد پھر کسی ملک میں قدم نہیں رکھا، ماں نے روکا ہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زندگی میں، ان کی آسانی میں، ان کی خوشی میں، ان کی غمی میں، دکھ درد میں، ان کی بیماریوں میں، ان کے آخری لمحات میں ان کی پوری اولاد باپ کے پاس بھی موجود تھی اور ماں کے پاس بھی موجود تھی. انہوں نے جدائیاں کاٹی رب کے قرآن کے لیے، مصطفیٰ کے فرمان کے لیے. رب نے بدلے دلوا دیے کہ پوری کی پوری نسل پیچھے کھڑی تھی. پڑھائیے دنیا داری میں، کروائیے پی ایچ ڈی، ایم فل، بیرون ملک بچے چلے جائیں گے، اماں نے اتھے ہی تک کے کھانے چاہیے. قرآن مجید سے میں نے یہ استدلال کس لیے کرا کہ جب دوریاں ہو جاتی ہیں تو پھر ماں باپ اچھے نہیں لگتے. جب گھر میں بہو آ جاتی ہے، لڑکے کی بیوی آ جاتی ہے، ماں باپ سے دیکھنے کا تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے. جب سے یہ غیر بیچ میں آئے ہیں نا، قرآن کی زیارت بھی ختم ہو گئی ہے. آج سے آپ نے اس داخلے کے توسط سے، اگر گھر میں قرآن ہے تو مبارک ہو، نہیں ہے تو فکر کریں، خریدیں. کراچی میں گیا، بڑا صاف ستھرا بڑا گھر تھا. مجھے انہوں نے جو روم دیا وہ شاید اس مسجد کے حال کے لگ بھگ تھا. کہنے لگے کہ ہر چیز موجود ہے، بس آپ نے ذرا دائیں بائیں دیکھنا ہے. میں نے کہا جی مصلی؟ کہتے جی ہاں وہ میں لیا دینا. مصلی لا دیا. وہاں فریج، ضرورت کی ہر چیز جو ایک ہوتی ہے نہ پڑی تھی. گھر تھا بڑا عالی شان. جوتے ہم پیچھے سیڑھیوں میں اتار کے آئے، اتنی صفائی تھی گھر میں، ننگے پاؤں. میں نے پوچھا جی قرآن مجید؟ کہنے لگے جی وہ اتنے پہ آ جائے، جتنا اے سی ہے نا اتنا اوپر کوئی الماریاں تھیں، اس کے اوپر نیچے بہرحال میں نے کرسی لگا کے جب اٹھانے کی کوشش کری تو یہ میری انگلی کا، دائیں ہاتھ کی اس انگلی کا پورا اندر چلا گیا. اتنی مٹی تھی.
یوں لگتا تھا کہ سال ہا سال سے اسے اٹھایا نہیں گیا، دیکھا نہیں گیا، کھولا نہیں گیا۔ آپ یقین کریں، فخر کریں ان بچوں پہ جو ڈیلی قرآن مجید کو سینے سے لگا کر کے سڑک کراس کر رہے ہوتے ہیں، کسی گلی میں صبح چل رہے ہوتے ہیں، جب پیٹھ کے اوپر ایڈے ایڈے ماشاءاللہ پنڈاں چکیاں ہوندیاں نا، جیڈی پنڈ ساڈے پیو نے سانو پٹھیاں دی نہیں سی چکائی، انہی ماشاءاللہ پہلی کلاس چ ماں پیو نے تے سکولاں نے پیچھے آ چکائی ہوندی ہے، نوکر رکھے نے نال ڈالے جا رہے ہیں۔ جائیے قرآن مجید بظاہر اس کا وزن صرف اتنا ہے کہ ایک کتاب دودھ پیتے بچے کو بھی دو تو سینے سے لگا لے اور اٹھا کے چل پڑے، اور رب کی نظروں میں وزن کتنا ہے؟ کل قیامت کے دن جب اس بچے حافظ کے ماں باپ کو، ایمان نال دسیا جے جن ایتھے بچے علاقے دے پڑھے نے کسے دے ماں پیو نو کانووکیشن تے سد کے اتنے وہ سٹیج تے کھڑیا ہوئے کسے نے جی سی چ سرگودا یونیورسٹی بہاولپور لاہور دی کسے یونیورسٹی چ نہیں نا، زیادہ تو زیادہ وہی منڈے تو ہی کڑیاں جنہ دا کوئی ہوندا چلو کوئی نال کوئی الیکس لگا، ماں پیو نو اتنے تھلے بھایا ہوندا ہے۔ اللہ نے کل قیامت کے دن سب سے پہلے کتاب اللہ سے جڑے ہوئے پڑھنے والے کو تو جو مقام ملنا ہے ماں باپ کو بلانا ہے۔ پتہ ہے کیوں ہے کہ تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج بھی شرمندہ ہوگا۔ اکثر علم کی کلاسیں دن کو ہوتی ہیں، سورج چڑھے میں ہوتی ہیں، ڈے میں ہوتی ہیں، دن کی روشنی میں ہوتی ہیں، اور دنیا کتاب و سنت کو چھوڑ کے کہیں اور بھاگ رہی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو وہاں پرسان حال بھی ہو یا نہ ہو اللہ جانتا ہے، لیکن رب قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کے والدین کو کہ جب دین کو ہاتھ میں پکڑنا انگارہ پکڑنے سے مشکل تھا، تم نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا انتخاب قرآن پڑھنے کے لیے کیا تو ادھر آؤ، اللہ نے جو تاج پہنانا ہے اس کے سامنے نظام شمسی بھی شرمندہ۔ حدیث تو پڑھی ہے سورج شرمندہ، نظام شمسی میں کتنے ستارے ہیں؟ کتنے نے پتہ ہے؟ بچوں کو ٹیچرز بھی بیٹھے ہوں گے 9، ان میں سے ایک کو سٹک آف کر دیا گیا ہے، پلوٹو 2006 میں اس کو خارج کر دیا گیا تھا۔ اس کا نام یہ کبھی شو ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا، غیر حاضر بہت رہتا تھا، نظام شمسی سے اس کو فارغ کر دیا گیا، باقی رہ گئے 8۔ ان 8 میں ایک وہ سیارہ بھی ہے جہدے بارے چ کل راتی تسی پتہ کیتا ہونا یا پرسوں کہ او چڑھیا سی چاند دے قریب۔ جناب یہ مشتری سیارہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ یہ زمین جس کے بارے میں رب نے کہا او جنوں انسانوں سورہ الرحمن میں سارے مل کے دوڑو بھاگو، زمین اور آسمان کے آفاق کو کراس نہیں کر سکتے، یا معشر الجن والانس۔ اتنی بڑی زمین، لکھا ہے کہ 1300 زمینیں اس جیسی اور ہوں اکیلے اس مشتری سیارے میں داخل ہو سکتی۔ 1000 مشتری ہو، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں ہوں، 1000 مشتری سورج میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی جگہ بچ جائے، اتنا بڑا ہے سورج۔ اور وہ سورج جس کے پیٹ میں 1000 مشتری، وہ مشتری جس کے پیٹ میں 1300 زمینیں، 4 کروڑ سورج مل جائیں، وہ جو ترنگڑ ستارہ ہے نا رات کو نظر آتا ہے، اس کے درمیانی ستارے میں داخل ہو سکتے ہیں 4 کروڑ سورجوں سے بھی بڑا ہے۔ یہ کو میں مبالغہ نہیں کر رہا، یہ ناسا کی سائٹ پہ پڑا ہے، چیک کر لیجئے گا۔ کل قیامت کے دن پوری کہکشائیں نظام شمسی اتنے بڑے بڑے بھاری صرف اس نگ پہ شرمندہ ہوں گے جو نگ اللہ نے حافظ کے والدین کے تاج میں لگایا ہوگا۔ یہ مقام ہے اس کتاب کا، یہ ویلیو ہے اللہ کے ہاں۔ اور حافظ قرآن کی کیا ویلیو ہے؟ اللہ جنت میں بھیج کے کہیں گے باقی سارے جتھے جتھے سیٹ ہوں دے جو ہو جاؤ، حافظ تو ادھر آ ہے ہوں تو مذاق کر دے ہو نا، پتہ تب چلنا ہے۔ اللہ نے اس کو لفٹ دینی ہے سیڑھیوں کی شکل میں، پہلا سٹیپ ہوگا تو جنہ ٹور کے تے سویرے سویرے تہجد ویلے سینے نال کتاباں لا کے تے آیا سے نا جدو دنیا ستی سی،
تے آن کے لوکی مذاق کرتے سی حافظ جی دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے تسی ایتھے ہی لی جاندے ہو. ہاں جی سائنس پڑھ کے چاند تک سفر کیا, بایو پڑھ کے پیشاب پخانے تک چلے گئے, کیمسٹری پڑھ کے دودھ سوڈا بناؤن دا طریقہ سیکھ لیا, کیمیکل یہ میڈیسن دوا بنا لی تو نے, میتھ کا حساب لگا کے تو نے بڑے بڑے کمپیوٹر ایجاد کر لیے, لیکن ون کو پہچان نہ سکا. چاند تک سفر کر گیا, مریخ تک چلا گیا. چاند کس نے بنایا تھا اس قل ہو اللہ احد تک تو نہیں جا سکا, یہ میرا حافظ اپنے سینے میں رکھ کے پھرتا. تو آجا پھر جنت کے اندر اس کو کہا جائے گا کہ تیرے لیے پڑھنا شروع کر الحمد سے والناس پہ جا کے رک, جہاں تو رکے گا وہ تیرا سٹیج ہوگا. پتہ ہے جنت میں 6236 سٹیپ بنائے ہیں اللہ نے, اور ایک سٹیپ زمین سے لے کے آسمان جتنا بلند ہے. تھوڑی میری سمجھ چ گل ہلے نہیں ہونی. جہاز سے جدو جائیدا نا تھلو ادا لگتا بھی اِنے 1000 میل کلومیٹر کڈن ڈیا, تو وچ بیٹھے ادا ہی لگتا بھی جویں کھلوتا ہی ہے. اتنے رہ کے نہیں سمجھ آنی, اتنے اے کھلوتا ہے. یہ پتہ چلنا ہے رب کی جنتوں میں. اور جتنے میرے پاس بریف کیس بھرے ہوئے ہیں ڈگریوں کے, مینوں اللہ تو ایک ہی امید ہے جیڑی ڈگری میرے کام آنی ہے نا وہ صرف حفظ دی ہے. باقی جدن مرے ادن اگلے دن میرے بچوں نے سائڈ تے کر دینی, ابا یہ چلو تنخواہ لیندا سی ہن کی لبنا, یہ سانوں کی لبنا, چلو یہ بریف کیس نو اور نہیں نشانی دے طور تے کندھ نال ٹنگ دو ہے تو ہو سکتا ہے, اور کچھ نہیں چاہیے. نہ کسی ڈاکٹر کی نہ کسی انجینئر کی, یہ دنیا کے علوم ہیں, ضرورتیں ہیں, تقاضے ہیں, ڈیمانڈز ہیں. لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ صرف غریب کا بچہ, مزدور کا بچہ حفظ کرے گا, چودھری کا بچہ, راٹ کا بچہ, ڈیرے دار کا بچہ, نمبردار کا بچہ, MNA کا بچہ, وہ بذات خود ڈاکٹر اور ڈاکٹر کی اولاد, انجینئر اور انجینئر کی اولاد, فوجی اور فوجی کی اولاد, سپاہی اور سپاہی کی اولاد, لوگوں سیاستدان اور سیاستدان کی اولاد, جس نے بھی قبر میں جانا ہے رجوع کرے. آج تھوڑا سا ٹائم اس اکیڈمی کو دے لے. الحرمین, وہ حرم جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے, یہاں زیادہ نہیں, صرف بچے تو حفظ کریں گے, آپ ایک آیت ہی پڑھنا شروع کر دیں, نتیجہ کیا نکلے گا, نتیجے کی طرف آئیں. آپ سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھیں گے, نظر والے دیکھیں گے, پھر قاری صاحب پڑھیں گے تو سنیں گے. ٹھیک ہے, سنیں گے تو آواز دل کے پردوں سے ٹکرائے گی, ہاتھ لمس کریں, یا منہ کے قریب آئے گا تو خوشبو محسوس کریں گے. حواس خمسہ دماغ سے رابطہ کریں گے, دماغ دل سے سپلائی مانگے گا, دل خون دماغ کو اپنی دھڑکنوں کے ساتھ سپلائی دے گا. سر سے لے کر کے پاؤں تلک وہ لذت و سرور جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, ایمان کا ٹیسٹ قرآن پڑھنے والے کو آ سکتا ہے, دوسرے کو نہیں. کی خیال ہے؟ روٹی پکاؤن والی تے ہانڈی پکاؤن والی نے کدی, جیڑیاں سیاڑیاں بیبیاں ہوندیاں نے انہاں نوں پتہ ہوندا میں نمک کنا پایا تا کی ہے, انہاں نوں نہیں بار بار چکھنا پیندا. تے جنہ چکھنا ہوندا ہے انہاں ماشاءاللہ وہ بوٹیاں چکھنیاں ہوندیاں نے جیڑیاں گھر والےاں نوں کدی نہیں لبھیاں. سر جی یہاں قاری جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا, جو چکھ رہا ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ مزے کا چکھا رہا ہوتا ہے, دے رہا ہوتا ہے, بانٹ رہا ہوتا ہے. وہ محتاج نہیں ہے ان مشینوں کا. ابھی آپ نے دیکھا مشینیں نہیں چلتی اگر آپریٹر اچھے نہ ہوں تو, گاڑیاں نہیں بھاگتی اگر ڈرائیور اچھے نہ ہوں تو, بچے نہیں پڑھتے اگر ٹیچر اچھے نہ ہوں تو. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا, جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. اور قرآن سے بڑھ کر کے میں نے دل سے پڑھانے والا ٹیچر کوئی نہیں دیکھا. زندگی گزر گئی ہے, بڑے بڑے اساتذہ کے پاس پڑھا. تو ان کے ساتھ سب جڑو گے تو سر سے لے کے پاؤں تلک ایمان کا مزہ آئے گا. آٹو الارم جو ہوتا ہے آپ نے کبھی لگایا؟ جس رات پانی دا وارا ہوا ہے, پانی پونی لاؤن والے بھی تے علاقے 'چ بیٹھے ہی ہونا, ادھر کوئی گھڑی دے جنہیں مرضی الارم لا لو نیند ہی نہیں پیندی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد یار پانی روڑ نہ جائے, ادھر 5 منٹ ود نہ لگ جائے, آ نہ ہو جائے. اور جس دن آخری تاریخ ہو ویزے کی اور ملتان یا لاہور سے فلائٹ ہو, ابھی کچھ گھنٹے باقی ہوں,
کتنوں کو کہہ کے سوتے ہو یار مینوں جگا دی، تم بھی جگا دی، وہ بھی جگا دی، تو نیند پھر نہیں پیندی۔ یہ جو کتاب اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی چیک کریں، یہ راتوں کو بھی جاگتے ہیں، یہ دنوں کو بھی، ان کو نیند کیوں نہیں پڑتی؟ تعجب کرتی ہے دنیا مجھ پہ کئی دفعہ کہ ڈاکٹروں نے کیا 6 گھنٹے 8 گھنٹے سونا چاہیے، آپ کہتے ہیں میں 89 سے چل کے آج تک 1.5 گھنٹے سے اوپر سویا ہی نہیں۔ تو سر جی چیک کر لیں۔ کئی لوگ آئے، ساتھ آئے، چیک کرنے بیٹھے، آج بھی سفر، راتوں کو بھی سفر، 2 3 4 5 5 پروگرام بھی، واپسی پہ سفر، صبح بچے چھوڑے پھر کالج سے نکلے پھر سفر، 3 دن بعد تھک کے ڈگ پہ کہیں پتہ ہی تسی انسان نہیں جی کوئی اور بلا جائے۔ وہ بھئی ہم کچھ نہیں ہے، یہ رب نے ہی تو دینی ہے طاقت، وہی تو ہمت دیتا ہے۔ جب لوگوں سے ایک پارا نہیں پڑھا جا رہا ہوتا، یہ جب پورا قرآن سنا رہا ہوتا ہے، یہ جس طرح قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے، پچھلے تھکتے ہیں، پڑھنے والا نہیں تھکتا ہے۔ لکھا لو کسے کاری نو پوچھو انہوں مزہ آن ڈیا ہوندا جی، جدو پچھلے نو پہلی آیت تے خارش پیندی نا اجدا اڈیاں رگڑ دے تے امام صاحب لمبی انہوں نے سکون آن ڈیا ہوندا۔ وہ ایمان کا مزہ چکھنا ہے تو کبھی قرآن پڑھ، دل سے پڑھ، محبت سے پڑھ، پڑھانا سیکھ۔ ذاک تام الایمان من رضی باللہ ربا، اس بندے نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو رب پہ راضی ہو گیا۔ جیڑا قرآن تے راضی نہیں، رب تے کداں راضی ہے؟ تے قرآن تے راضی ہو کے مزہ زندگیوں کو بدل دے گا۔ آج بچہ حفظ کرے گا، بس اوقات اسے پتہ نہیں ہوگا اس نے کیا پڑھا ہے، لیکن کل جب یہ پڑھنے کے بعد آگے ترجمہ سیکھے گا۔ یہ میں نے تجربہ کرا اس چھٹیوں میں، پچھلے دنوں صدار میں بھی ذکر ہوا۔ لوگوں نے کہا یار سانو قرآن ہی پڑھا دیا کرو، تو میں کہا یار میرے کو تو ٹائم نہیں ہوندا، میں سفراں چ۔ خیر میں نے ایک آیت لکھنی، ترجمہ لکھنا، سٹیٹس لگا دینا، انفرادی جن دوستوں نے کہا تھا ان کو سینڈ کر دینا۔ انہوں نے جب آگے اپنے دوستوں کو سینڈ کرا تو ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ چلتے چلتے 7 بر اعظموں میں اس وقت دنیا کا کہنا ہے، ابھی چھٹیاں باقی ہیں، چھٹیاں مکمل نہیں ہوئی، اسی میں یہ ڈیمانڈ بڑھ گئی کہ جناب ہم تو قرآن کھول کے بڑا مشکل سمجھتے تھے، سمندر تھا، لیکن ایک آیت ملتی ہے، لفظ ملتے ہیں، الفاظ ملتے ہیں، حروف کی پہچان ہوتی ہے، اور پھر آگے بامحاورہ ترجمہ مل جاتا ہے، انگلش میں مل جاتا ہے، اس سے پڑھ کے یہ سمجھ ملتی ہے کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا۔ 2 ہی کام ہے، یا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ قرآن ان 2 چیزوں کا نام ہے۔ یا جنہوں نے اللہ نے جو کہا کیا تو ان کا فائدہ کیا ہوا، جنہوں نے نہیں کیا نہ فرمانی کی ان کا نقصان کیا ہوا۔ قرآن ہے ہی خبر یا انشاء، موضوع انسان ہے۔ جس دن انسان نے یہ جاننے کے لیے پتہ کر لیا، کامیاب ہے، دنیا میں بھی بیڑا پار، آگے بھی بیڑا پار۔ 2 مثالیں دوں اور اس کے بعد یا سلام۔ پہلی مثال، ایک گھر چ نہ رولا ہی نہیں سی مکدا، لڑائیاں نہیں سی مکدی، سساں دا تے نوہاں دا تے ننداں دا۔ مینوں کہن لگا جی تواڈے کولوں فیصلہ کراونا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ اچھا مسئلہ میں نے یہ پہلے پڑھا ہوا تھا، لیکن پتہ مجھے بھی نہیں تھا۔ کئی مسئلے اسی پڑھے ہوندے سانوں دا پتہ نہیں ہوندا، ہم عمل ہی نہیں کرتے، سوچتے نہیں۔ آیت بھی مجھے یاد تھی، یسألونک عن المحیض، یہ حیض ایام خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے تو آپ کہیں گے جی بچے ہیں، عورتیں ہیں، جی یہ گل نہیں سی کرنی چاہیے تھی۔ ایسی بات تھی تو رب قرآن میں اتارتے ہی نا، چھوٹے سے بچے کو پڑھایا۔ میں جا کے کیا جی تسی اداں کرنا ہے، بابے ہونی آ گئے، پیران ہر بندے نے وکھرا وکھرا بیٹھک چ ملنا، میں تہاڈا پہلے مسئلہ الگ الگ سننا، پھر اس تو بعد ونڈ کڑنی کی۔ ہوں جیڑا اندر آوے نا دوجا یہ سمجھے یہ ہوں میرے خلاف کن بھر کے آؤ۔ میں نے اس کا بیان، میں کہا جی سوچ سمجھ کے بیان دیا جے، تواڈے بارے چ سارا کچھ پہلے جیڑا جی آیا سی نا وہ دس گیا۔ انہیں پھر کی دسیا، میں کہ یہ تمہیں بعد چ دسوں، پہلے تسی دسو کہ وہ کی تو صحیح صحیح دسیا۔ اور درمیان میں نے ٹیبل پہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے۔ اسی قرآن مجید پڑھ کے ایڈا نہیں ڈرتے جڈا یہ وجود تو ہے بت ہے، چلو شکر ہے کچھ تو ہے۔ اور جو آپ نے کہنا ہے سچ سچ کہنا، اس پہ ہاتھ رکھ کے نہیں میں کہلوا رہا، ویسے سامنے پڑا ہے سچ کہنا۔ سر جی نتیجہ جڑا نکلیا نا وہ یہی آیت سی کہ جدوں تے تیاں دی واری ہوندی ہے تے انہوں انہاں دناں چ چین بھی، ریسٹ بھی، سکون بھی، آرام بھی۔ حمل کے دن ہی دیکھ لیں، ایام حمل میں اپنی تیاں نو لے آؤ، کام نہیں کراؤنا، ڈاکٹر نے کیا سیڑھیاں نہیں چڑھنیاں، پیر اتنے تھلے نہ ہو جائے۔ تے جیڑی نو ہے وہ کولوں 7 13 جیٹھاں دے بھی دھوان ڈے نے، مجھاں دا گویا بھی سٹان ڈے نے، پٹھے بھی وڈھان ڈے نے، ٹوکا بھی کران ڈے نے، سارا کچھ کران ڈے نے۔
تو جے کوئی وہ بیچاری کتے بول بھی پوے روٹی بھی نہیں فریج چ کوئی چیز بھی نہیں لے سکتی تو میاں باہر ہے جنہوں شکایت کرنی ہے سنن والا نہیں دوجیاں دیاں شکایتاں تو پیکے بھی نہیں جانا پھر ظلم سے تو معاشرے نہیں چلتا ظلم سے تو معاشرے نہیں چلتے جنگیں ہوتی ہیں پھر ہے جی یہ بولتی بہت ہے وہ پاجی جدوں تسی کسے کھوتے تے بھی بھار بہتا پاؤ گے انہیں بھی تو ہنگنا ہے لتاں دو دیاں بھی بیچارے دیاں چکیاں جاندیاں وہ بھی ٹنگیا ہوندا ہے موڈڑے منہ بھی ڈگ دینے انسان ہے کتنی دیر چلے گا جہاں عدل نہیں ہے جہاں انصاف نہیں ہے جہاں حیا نہیں ہے جہاں لحاظ نہیں ہے جہاں درد فیل نہیں ہوتا جہاں احساس نہیں ہے قرآن نام ہی احساس کا ہے جو رشتوں کا احساس دلاتا ہے کہ کس کو کیا ویلیو دینی ہے کس کا کیا حق ہے وہ دینا ہے قرآن مجید نے اتنا ہی کہا تھا یہ درد ہے درد بڑی کہانی ہے یہ بہت عجیب بیماری ہے کہ میں فرض نماز بھی اٹھا دیتا ہوں جو جنگ میں بھی معاف نہیں میں روزے کی بھی چھٹی دے دیتا ہوں جتنے دن یہ تکلیف ہے رب کسی بھی ہوا کی بیٹی سے نماز نہیں پڑھواتے وضو بھی چھوڑ قیام بھی چھوڑ رکوع بھی چھوڑ سجدے بھی چھوڑ اٹھنا جھکنا بھی چھوڑ ایون کہ تشہد کی حالت میں بیٹھنا یہ ہے ہی تکلیف اتنے سس کہندی لے اے نویاں جوانی چڑھیاں نے اسی نہیں اس حالات چوں لنਘ کے آئے بی تہاڈا دور چنگا ہوئے گا نہیں پتا ہوئے گا یا تہاڈے نال مسئلہ نہیں ہوئے گا یا اللہ خیر کرے دیسی گھیو سن ہن بیچارے ڈالٹا وہ بھی 2 نمبر تو 10 نمبر لبن ڈے کوئی مسئلہ ہوگا میں نے انہیں ایک مشورہ دیا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے جس کو یہ تکلیف و ایام کی اس کی ڈیوٹی 6 دن کے لیے باقی لوگ لے لیں جس دن باقیوں کی ہو یہ ڈیوٹی لے گے گی وہ ساس ہو یا بہو ہو یا بیٹی ہو برابر چلے اللہ کا شکر ہے ان سے وعدہ لیا تیجا سال چلن ڈیا جو اس گھر دی کوئی لڑائی روڑا نہیں جے آیا تے ساڈے عالماں دے گھر بھی یہی حال ہے مفسرین کے گھر میں بھی یہی حالت ہے محدثین کے گھر میں بھی یہی حالت ہے ائمہ کے گھر میں بھی لڑائی ختم نہیں ہو رہی خطباء کے گھر کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے عوام کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے بلکہ اتھوں تک جہالت ہے جی ابا نمازی ہے نا تو گھر جاندے ہی کہے گا شدینا ہے نماز نہیں پڑھی اٹھ رب نے انہوں پاویں چھٹی دیتی ہے انہیں مسئلے تے با دینا ہے ادھا پوچھو تو درجن بچے جمے نے یہ پتہ نہیں بھی مسئلہ کی ہے جہاں رب نے نرمی کی ہے رب نے چھٹی دی ہے آپ کون ہوتے ہیں مجبور کریں اور آخری جو مثال دینے لگا ہوں قرآن پڑھو گے نا سب کو سب کے حق خود بخود ملیں گے کیونکہ قرآن فرائض سکھاتا ہے یہ نکتہ سمجھیے گا فرائض فرض کی ہے فرض ہے کہ مسجد کچی ہوئے تے میہ پیندا ہوئے تے پاویں چوندی ہوئے سجدہ کر دیا امام دا پاویں سر لبڑے تے امام الانبیاء ہوئے پر امام دی قدر ہونی چاہیے قدر کی ہے کہ جب تک امام اٹھ کے نہیں آتا آپ کھڑے ہو کر کے عشاء کی نماز ہو 1 گھنٹہ بھی لیٹ ہو گئی ہو سارا دن کام کر کے تھکے ہوئے ہوں وضو ہو کے ٹوٹ گئے ہوں خراٹے آ رہے ہوں نمازی ادھر ادھر گر رہے ہوں تیرے عیش ہوئے کاری صاحب دی مسجد دے سجے کھبے پیچھے یا اتے تے بوہا نہیں کھڑکاؤنا تے کھلو کے گلاں بھی نہیں کرنی ہے نماز ثواب لیا ہے جے غیبت کیتی تے کم گیا اے مولوی خیر ہے ٹائم تے نہیں ہوندا سوئی تے سوئی چڑھ گئی ہے مولوی اتوں تھلے نہیں لتا لے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تھکے ہوتے تھے سارا دن پانی بھر بھر کے مشکیزیں بھر بھر کے اٹھا کے کھیتی باڑی کر کے عشاء کی نماز محبوب نے کہا اگر میں امت پہ مشکل نہ سمجھتا تو میں اور لیٹ کروا دیتا ہم وضو کر کے آتے بیٹھے انتظار کرتے خراٹوں کی آوازیں آتی یہاں تک جب تک محبوب خود نہیں آتے اور پردہ نہیں ہلتا حضرت بلال تکبیر نہیں کہتے تھے سر جی پتہ لگ گیا جی کی یہ فرض تو کی یہ حق نبی سے بڑھ کے بھی کوئی رحمت اللہ علیہ نے پتہ نہیں تھا کہہ سکتے سی حضور تسی تو کوئی کام کرنا نہیں ہوندا آ تہاڈا گھر ہے اسی 5 کلومیٹر تو آئے ہیں میں جا کے ہلے عشاء جا کے پڑھاونی ہے مسجد قبلہ تین کول لوکی میرے انتظار چ بیٹھے نے تو نماز تے ٹائم تے پڑھا چھڈیا کرو ایک بھی جملہ نہیں بولا اور جو فرض ہے وہ قرض ہے مثال لیں اگر پتہ ہو کہ میرے رب نے میرے اوپر جو حکم دیا ہے وہ میں نے کرنا ہے جب وہ میں کروں گا جن کا حق ہے ان کو خود ملے گا مثال دیتا ہوں ابو نے میرے ذمہ لایا سی کہ پوت باہر دی جنی کھیتی باڑی ہے تیرے ذمہ تے گھر پانی بھی توں بھرنا ہے اللہ دا شکر ہے جنی دیر رہے ہیں پانی دی ڈیوٹی
سارے بھن بھائیاں دے ستیاں تو پہلے بھریا بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، موجود بھی ہے، کسی نو کہنا نہیں سی پیندا۔ کیوں؟ میں فرض سمجھ کے کر رہا سی۔ آپ اپنا اپنا فرض سمجھ لیں، حاکم اپنا فرض سمجھ لے، عوام اپنا فرض سمجھ لے، کبھی حقوق کی جنگ لڑے ہی نہ۔ حقوق کی جنگ تبھی لڑی جاتی ہے جس کا فرض تھا اس نے ڈیوٹی نبھائی نہیں، کام ہوا نہیں۔ قرآن سکھائے گا۔ آپ پھل ہی جے تے اتنے نا کاری صاحب دی رہائش ڈگ پئی چھت تے انہاں دے سارے ہی بچے فوت ہو گئے۔ مسیتے پتہ کیتا جی علاقہ بھی امیر ہے، اکثر لوکی باہر رہندے نے، سالانہ مسجد دا بجٹ بھی بہت ہے، جنہ پیسہ ہوندا سی نا ٹیلاں دا سٹائل پرانا ہو گیا، کھاڑ کے نویاں لا دو، رنگ پرانا ہو گیا، اینو بدل دو، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اور قاری صاحب کے مکان کو کسی نے جا کے فرض سمجھا ہی نہیں۔ کتنا پرانا ہے، کتنا بوسیدہ ہے، حالات کیا ہیں۔ جب تم فرض نبھانا چھوڑ دو گے تو پھر یہ رخ بدلے گا، اور جب رخ بدلے گا پھر وہی ہوگا کہ 100 میں سے 99 بچے ملحدوں کے پاس پڑھیں گے، تو ایک بچے نو پڑھاؤن لئی بھی جھولی پھلا کے کہنا پائے گا یار اپنے بچے داخل کراؤ، 5 ہو گئے نا۔ کہنا بھی کنہاں نو ہے؟ مسلماناں نو، اور انہاں نو جنہاں دی درجن درجن اولاد ہے تے اولادوں بھی تنگ نے۔ ایک مسیتے دین لگیاں یا اپنی قبر لئی، اپنے مستقبل لئی سوچ ہی نہیں رہی۔ یہ اللہ کے لیے میں اس سے زیادہ نہ بھیک مانگ سکتا ہوں، نہ زیادہ تڑپا سکتا ہوں، نہ زیادہ ہلا سکتا ہوں۔ شدید بیماری میں اماں کے منجے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ میں نے کہا میری جماعت کے 10 بڑے ولی میری لسٹ ہاتھ میں ہے، اللہ نہ کرے مرنا تو سب نے ہے، جنازے چوں ماں جی میں نام لینا، کوئی نام لکھا دو، تہاڈی وصیت ہوئے گی تو میں انہوں نے جنازے لیے اگے کھڑا کر داں۔ یار کوئی چھوٹے وقت کے ولی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قاری صہیب صاحب کی امی جی کا جنازہ کون پڑھا رہے تھے؟ کون پڑھا رہے تھے؟ جتنے بڑے بڑے ولی اللہ ہیں یہاں وہ بھی کہہ کے جاتے ہیں۔ حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی استاد ہے ہمارے۔ میں نے ایک نام لیا، دوسرا لیا، تیسرا لیا، گنتے 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 سب سن لے۔ کہنے لگی پت کوئی ہور نہیں؟ میں کہ ماں جی ہے نا، پر آ بڑے نامی گرامی نے۔ کہنے لگی پت جی میں جنازہ انہاں تو پڑھاونا سی تو میں تیریاں 30 سال جدائیاں کیوں کٹیاں نے؟ یہ وہ جملہ تھا کہ جس نے جامع سلفیہ کے اندر وقت کے اولیاء اللہ، بڑے بڑے محدثین، مفسرین، اساتذہ، ان کو پیچھے مجھے دیکھنا پڑا اور میں آگے ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ سے اصل تعلق ہے جو آپ کے من کی چاہت کو پورا کرتا ہے۔ سر جی جس درد اور تڑپ سے میں لوگوں کے جنازے پڑھاتا ہوں یہ رب جانتا ہے، لیکن جو جنازہ ماں اور باپ اور اپنے بچوں کا پڑھایا نا، شاید ایسا جنازہ کوئی اور نہیں آیا۔ جو چوٹ اپنے خون کی ہوتی ہے شاید نہیں ہوتی کسی اور کی۔ تو اپنے مستقبل کا سوچیے، کل کی سوچیے، اللہ نہ کرے کیا ہوتا ہے۔ وہ دیکھیے نا بھائی عبداللہ اور بیٹا کیا حالت ہے ان بیچاروں کی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ برے حالات سے بچائے، اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، ہماری اولادوں کو جو ہماری آنکھوں کے سامنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جب ہم چارپائی پہ پڑے ہوں کوئی اور نہیں کہہ رہا ہو، اپنا خون کہہ رہا ہو اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ وعافہ واعف عنہ۔ انشاءاللہ یہ منظر جلد آپ دیکھنے والے ہیں۔ علاقے میں چراغ جل چکا ہے، روشنی پہنچنے والی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، معمولی مت سمجھیے گا، سن کے کانوں پہ مت ماریے گا، خود بھی وقت نکالو، کوئی ایک ایک آیت پڑھو، کم از کم آخری پارے والے تو حفظ کے بڑے لوگ آئے نا کہ اسی آخری سپارہ یاد کرنا ہے، تو پھر جدو جی آؤ اگے نماز پڑھاؤ تو پھر یہ نہ کہنا پوے نہیں مینوں شرم ہوندی ہے، اذان کے لیے کہہ دینا تو تب بھی شرم آتی ہے، گاؤن لی آکھ دئیے تو دوڑے، ماشاءاللہ سارے عیسیٰ کھیل بھی ہوندے نا، تو جیڑے مرضی بچے دے اگے مائک کر دو تو انہوں کچھ نہ کوئی گانا سنا دو، سناونا کیوں نہیں جدو جم دیا نو جو سکھاونا ہے، تو ادھر
हाले बड़ा टाइम पे आया, वक्त ज़ाया नहीं करना। और कारी साहब का ज़हन बन गया कि हम आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, 2 साल पढ़ाओ नाल असी लाजमी मज़ामीन पढ़ावांगे, उस तो बाद वो सीधा 8वीं च। मतलब है जो 8वीं च ना जाए वक्त ज़ाया हो जाता है। मेरे साथ वो भी नौजवान मदीना यूनिवर्सिटी में गया जिसने 5 भी पूरी नहीं करी हुई थी, मगर कुरान का हाफिज था, कुरान का हाफिज हम सबसे आगे था। ना मैट्रिक सी, ना FA सी, ना कोई इदां दी शै सी। ते मदीना यूनिवर्सिटी च रब ने मदीने च कबूल किया ते पढ़ा के आके फिर इत्थे पढ़ाउण डे ने। ते पढ़ के ये कोई ऐसा मेयार नहीं है, कुछ नहीं होगा, साल नहीं ज़ाया होते। मेरी PhD अगर 12-13 साल लेगी है, मेरे साल ज़ाया हो गए। MPhil 2 साल में होता है, 5 साल यारों ने लगवा दिए, साल हो गए, ज़ाया हो गए। कुछ ज़ाया नहीं होता। यहाँ जो पल गुजर गया है खुलूस नीयत से रब के लिए गुजरा है, तो रब उसका दौरा करके अजर देगा। अगर कोई बड़ी कंपनी आपकी दिहाड़ी नहीं मारती तो रब तेरी दिहाड़ी मारेगा। इसलिए लग जाइए, जुट जाइए। इत्थे एक बारी मैं आया सा तो उदों इट रखड़ी सी, हुण आए हैं तो उस इट नूं रखण वाले चाहिए ने। यही बच्चे कल को मुअज्जिन बनेंगे, यही सदर बनेंगे, यही खजानची बनेंगे, यही इमाम बनेंगे। इनको मस्जिद से जोड़ोगे तो मोहब्बत है, नहीं तो दूरों वेख के इन्होंने कहना वो इधर ना जावी, इत्थे दहशत गर्दी होंदी है। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को सलामत रखे, इज़्ज़त और आबरू में इजाफे करे। जो मशरू और मंसूबा बना है अल्लाह इसको पाया तकमील पे पहुँचाए, क़यामत तक के लिए ये सिलसिला जारी और सारी रहे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु। जी आप बताइए। जी भाई अब्दुल्ला के लिए, उनके बेटे के लिए दुआ कीजिए सेहत की। अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत कामिला अजला अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फिना बिशिफ़ाइक व दाविना बिदवाइक। अल्लाहुम्मा अश्फि अब्दका अब्दुल्लाह व इब्नहु। अल्लाहुम्मा अश्फि अब्दका अब्दुल्लाह व इब्नहु। अल्लाह भाई अब्दुल्लाह और उनके बेटे को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह हमारे जुमला बीमारों को शिफ़ा अता फरमा। अल्लाह जितने भी दुखी हैं उनके दुख दूर फरमा। अल्लाह घरों अस्पतालों क्लिनिकों में जहाँ कोई भी है इलाहुल आलमीन तेरे हाथ में शिफा है। अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा ला युगादिरु सक़मा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।